السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لرفتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے سورہ الواقعہ ہے جو قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو مکہ المکرمہ میں حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ 3 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت صرف 2-3 آیات کے علاوہ باقی تمام کی تمام مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورت اپنے دامن میں بہت ساری ظاہری اور معنوی خوبیاں رکھتی ہے اور اس کی برکات بہت ساری ہیں۔ اس کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت ہمارے معاشی حالات کی بہتری کی ضمانت ہے۔ حضرت امام بغوی نے شرح السنہ میں اپنی سند کے ساتھ اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے کہ یہ فقر و فاقے کو توڑنے والی سورت ہے، بلکہ حضرت امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ اسی سورت کی تشریح اور توضیح میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری بار بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا ما تشتکی، تمہیں کیا مرض ہے؟ تو انہوں نے کہا ذنوبی، مجھے گناہوں کا مرض ہے۔ تو کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر بلاؤں؟ تو کہا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے۔ تو کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا رحمت ربی، مجھے رب کی رحمتوں کی طلب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس دیر تک دلجوئی کرنے کے لیے تشریف رکھی۔ پھر جب اٹھنے لگے تو اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نظر پیش کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس تھیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلجوئی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں،
آپ کو نئی ضرورت ہوگی لیکن آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گی، اس لیے حضرت اس کو رکھ لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے معذرت کرتے ہوئے اس تھیلی کو واپس کیا اور کہا ہے عثمان یہ کسی اور ضرورت مند کو دے دو، میری بیٹیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں کنگال ہو جائیں گی، واللہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ مزاج دیا ہوا ہے کہ رات کو سونے سے قبل وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرتی، اور یہ بات میں نے خود حضور سے سنی ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کو فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ مہربانی فرمائیں یہ اشرفیوں کی تھیلی کسی اور کو دے دیجئے، میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہمارے گھر میں سورہ واقعہ کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس سورت کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو بے پناہ برکتیں پائیں۔ 18 گھنٹے کام کرنے والے اور اوور ٹائم لگانے والے 10 منٹ اگر نکال لیں، یہ صرف 3 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے، سونے سے قبل 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی فرصت ہو تو 1 مرتبہ اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس وقت ملکی معیشت جہاں جا چکی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس وطن کو آپ کی دعاؤں کی، آپ کے تعاون کی اور غیرت مند صالح قیادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو باہمیت حکمران نصیب فرمائے۔ اچھا، سورہ واقعہ کی بات چل رہی تھی تو ایک بات اور میرے ذہن میں اسی عنوان سے آئی، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں، جس کو امام قرطبی نے ہی الجامعہ میں لکھا ہے۔ شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے فقر و فاقہ اور مالی پسماندگی کی کہانی چھیڑی۔ کثیر العیال ہوں، بال بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میرے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے۔ حضور سے اس نے اپنی معاشی حالات کی کہانی رکھی اور عرض کیا کہ حضور میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے اس صحابی کو جو مالی مشکلات کو دور کرنے کا نسخہ ارشاد کیا اس کو سماعت بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ فرمایا اذا دخلت الدار فسلم علیہ، جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہوتے ہی اہل خانہ کو السلام علیکم کہہ دیا کر، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کر، قل هو اللہ احد، یہ سورت 1 بار تلاوت کر دیا کر۔ گھر میں جائے، گھر میں کوئی بھی ہو، یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ ہمارے دیہاتوں میں بعض لوگ کہتے ہیں اچھا پھر بیوی کو بھی سلام کریں۔ میاں اگر بیوی سلامت رہی ہے تو گھر میں رونق ہی ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے تو ازواج محترمات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی وہ کتنی انوکھی اور البیلی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اب خورے میں پانی پینے لگی تو حضور تشریف لے آئے اور مجھے دیکھ کر کے کہا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا۔ فرماتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور پینے لگے تو رک گئے اور پھر کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ آپ خورے کے جس کنارے پہ تم نے ہونٹ رکھ کے پانی پیا تھا میں بھی اسی جگہ ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا گھر جنت بنے گا کہ یہ نہیں بنے گا؟ اس دواجی زندگی کا حسن ہے حضور کے اس عمل میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت الدار فسلم علیہ، جب گھر بھی جائے گھر میں السلام علیکم کہہ کے داخل ہونا، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا۔ اچھا پھر سنو حضور نے آگے کیا فرمایا۔ کبھی ایسا ہو تو گھر جائے، گھر کوئی بھی موجود نہ ہو، گھر خالی پڑا ہو، کہا عمل نہیں چھوڑنا، فسلم علیہ، پھر مجھے سلام کر دینا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں، جہاں تعمیر الا اللہ کے مینار ہوتے ہیں،
مکینے گنبد خضرا کے وہاں دیدار ہوتے. کہا فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہہ دینا اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا. گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو چائے چڑھ جاتے میں، پھر میں حضور کو سلام کہتا. ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، اللہ بھلا کرے قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ کا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے حضور کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے الشفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ. یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے اور حضور کی سیرت پر اتنی ضخیم اور اتنی جامع اور اتنی جو ہے وہ محبت سے بری ہوئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اگرچہ وہ نہ بھی پڑھ سکے، اس کتاب گھر سے کئی بیماریاں دور ہو جائیں گی، صرف خالی کتاب پڑھی ہوئی ہو جس گھر کے اندر. یہ الشفا کتاب کی برکت ہے. اس کی شرح لکھی ہے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے. اس شرح میں لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری نے جو لکھا ہے کہ جب گھر جاؤ تو السلام علیکم بھی کہو، حضور پر بھی سلام پڑھو. تو وہ کہتے ہیں حضور پر سلام کیوں پڑھنا؟ تو اس کی شرح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کریم آقا کریم کی روح جو ہے وہ مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں. کہ جب بھی گھر جاتا السلام علیکم، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، کوئی نہ ہوتا حضور پہ سلام اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص. کہتے عمل میں نے جاری رکھا، چھوڑا نہیں. پھر ہوا کیا، حتی افاد اللہ جیرانہ، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو. اب یہ دو نسخے اپنے ساتھ آج کی اس درس قرآن کی نشست میں لیتے جائیں. ایک تو سورہ واقعہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، رات کو اگر بیٹھ جائیں، اگر عادی ہو جائیں گے تو 7-8 منٹ لگیں گے. تو اس کو 3 رکوعوں کو رات سونے سے قبل ایک بار ضرور تلاوت کر لیں، پھر اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھنا. اور دوسرا یہ آسان سا عمل ہے، جب بھی گھر جائیں السلام علیکم اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھے. اور کاروبار دیانت سے کریں، رزق میں ایک لقمہ بھی حرام کا شامل نہ ہونے دیں. پھر دیکھنا برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں اور گھروں میں اجالے کیسے ہوتے ہیں. تو سورۃ الواقعہ بے پناہ برکتوں کی حامل سورت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان یہ تھیلی کسی اور کو دے دیجئے، میرے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت روز ہوتی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو فقر و فاقہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے خود حضور سے سنی ہوئی ہے. سورہ واقعہ کا آغاز وقوع قیامت کے بیان سے ہو رہا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب وقوع پذیر ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، پھر اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. آج کوئی موت کا انکار نہیں کرتا، نہ کوئی امیر نہ غریب، نہ کوئی تندرست نہ کوئی بیمار، کیونکہ ہم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. ہم اپنے بوڑھوں کے بزرگوں کے لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک پہنچا چکے ہیں. ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو اس موت کی وادی میں اترتا ہوا دیکھ چکے ہیں، اس لیے موت کا انکار نہیں ہوتا. اس دور میں زمانے میں لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، لیکن مجھے نہ کوئی فرقہ ملا، نہ گروہ ملا، نہ کوئی شخص ملا جس نے موت کا انکار کیا ہو. موت اپنے وجود کو خود منوا لیتی ہے. ہاں قیامت کا انکار کرنے والے بڑے لوگ موجود ہیں. بالخصوص یہ صورت مکی ہے اور مکے کے کفار ڈٹ کے قیامت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گے تو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کون دے گا. انہوں نے یہ بات کہی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اب وہ کہاوتیں بیان کرتا پھرتا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. محبوب فرما دیجئے اب تو پھر بھی ہڈیاں ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیوں کو جوڑ کر کے ہڈیوں کو پیدا کر لیا تھا، ہڈیوں کو جوڑ کے اس کو زندہ نہیں کر سکتا. اب تو پھر ہڈیاں، اب تو میٹیریل بکھرا ہوا ہے. جب میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، شکل بھی نہیں تھی، نقشہ بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا،
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس کا ذکر تک نہیں تھا، انسان کا تشخص تک نہیں تھا. اس نے نئے سرے سے اس کو وجود دیا، اس کو تشخص دیا، اس کو صورت دی، اس کو خوبصورت شکل عطا کی، اس کا میٹیریل بنایا، اس کا مادہ بنایا. جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اس نے پیدا کر لیا تھا. اب تو چیزیں ہیں بکھری ہوئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جب نئی کوئی شے بھی نہیں تھی، پہلی مرتبہ جس رب نے پیدا کیا، محبوب فرما دو اب وہی رب دوبارہ بھی پیدا فرما لے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور ہر تخلیق کو وہ خوب جانتا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو یہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے. کتنے لوگ اس وقت بھی دنیا کے اوپر ایک لا مذہب ہیں، وہ بالکل انکار کرتے ہیں حقیقتوں کا. اور عملی طور پہ کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، بعث کا انکار کرتے ہیں. ہمارا رویے، ہمارے عمل ہمیں بتا نہیں رہے کہ جو دنیا کے اندر ایسے منہمک ہو گئے کہ آخرت کا خیال ہی چھوڑ دیا، جس طرح کہ وہ کائنات ہو ہی نہ، اوڑھنا بچھونا ہی دنیا کو بنا لیا. عملاً آخرت کا انکار ہے، لیکن قولاً انکار کرنے والوں کی تعداد بھی تھوڑی نہیں ہے. لیکن جب قیامت وقوع پذیر ہوگی پھر کوئی انکار نہیں کرے گا. لیسا لوقعتھا کاذبہ، جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر اس کا بھی انکار نہیں ہوگا. کافر کہتے تھے جس قیامت کی آپ کہہ رہے ہیں تو لاؤ نہ، کہاں ہے وہ قیامت؟ اب ان بے وقوفوں کے مطالبے پہ قیامت لائی تو نہیں جا سکتی تھی فوراً، لیکن کہا کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، جب آئے گی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. تو اللہ فرماتا جب وہ وقوع پذیر ہوگی، لیسا لوقعتھا کاذبہ، تو پھر کوئی بھی اس کا انکار کرنے والا نہیں پایا جائے گا، سارے مانیں گے. خافضۃ الرافعہ، قیامت جب آئے گی تو کئیوں کو سر بلند کر دے گی، کئیوں کو ذلیل کر دے گی. یہ ضابطے ہمارے ہیں، ہمارے ہاں عزتوں کے معیار ہیں، کون معزز ہے کون ذلیل ہے، ایک ہمارے خود ساختہ ضابطے ہیں، ہم نے خود متعین کیے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے ضابطے اور ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہاں درہم و دینار اور ڈالر نہیں دیکھے جاتے، وہاں سحری کے آنسو دیکھے جاتے. کس کے پاس سجدے زیادہ ہیں، کس کے پاس نمازیں زیادہ ہیں، کس کے پاس خوف خدا زیادہ ہے. مربے نہیں دیکھے جاتے، سجدے دیکھے جاتے ہیں. وہاں زندگی کا یہ حسن اور یہ جمال دیکھا جاتا ہے. تو بہت لوگ جو دل کے بادشاہ ہیں، جو اندر کے غنی ہیں، جن کی روح تابندہ ہے، جن کا من روشن ہے، لیکن دنیا انہیں پرے کی حیثیت بھی نہیں دیتی. اور کتنے لوگ جو اندر سے کالے ہیں، جن کا اندر جو ہے وہ انسانیت بھی نہیں رکھتا، دنیا کے اوپر انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انہیں عالی وقار مسندوں پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ ہمارے ضابطے ہیں. لیکن جب قیامت آئے گی یہ ضابطے ٹوٹ جائیں گے. ضابطے وہ ہوں گے جو رب کے ضابطے ہوں گے. تو فرمایا خافضۃ الرافعہ، کئیوں کو ذلیل کر کے رکھ دے گی، کئیوں کو سر بلند کر دے گی. یہ قیامت کا منظر ہوگا. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی. وہ ایک لمحہ آئے گا، قیامت کا جھٹکا اتنا زوردار ہوگا. حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو پہلے اس کی آواز مدھم ہوگی، پھر تیز ہوتی جائے گی. انسان اس سے ایک خوف زدہ ہوگا، پھر سینوں میں دل دہلنے لگیں گے، پھر کان کے پردے پھٹ جائیں گے، پھر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ فرماتا جب وہ تیز جھٹکا آئے گا، اتنا تیز جھٹکا ہوگا کہ درخت اور پہاڑ جڑوں سمیت اکھڑ کے باہر آ جائیں گے اور پھر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. سمندروں میں آگ لگ جائے گی. پہاڑ ٹکرا کے کیا ہوں گے؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پھر پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. یہ کوہ ہمالیہ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ بڑے بڑے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤں گے. کتنے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اور قرآن سے پوچھئے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ بند ہو، اندر تاریکی ہو، کسی گوشے میں چھوٹا سا سوراخ ہو، یا روزن سے اندر دھوپ آ رہی ہو، تو کسی گوشے میں لگ کر کے دیکھے تو اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ ہاتھ میں ان ذروں کو لیں، ہاتھ کو کھولیں، تو پھر آپ کو کوئی ذرہ نظر نہیں آتا، چونکہ وہ باریک اتنے ہوتے ہیں.
ان اڑتے ہوئے ذرات کو، غبار کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو عربی میں ہبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پہاڑ ٹکرائیں گے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھیے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جس طرح کے روزن سے آنے والی دھوپ کے اندر اڑتے ہوئے باریک اور مہین ذرے تم کو دکھائی دیتے ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے۔ اس قدر دنیا تہ و بالا ہو جائے گی، زمین جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی، عظیم صورتحال پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ آواز آئے گی، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جو چھاتی تان کے چلتے ہیں اس دن کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ آواز آئے گی، این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ اس وقت نہ نمرود سر اٹھائے گا، نہ حامان، نہ قارون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، حکمرانی میری ہے، تخت و تاج میرا ہے، کبریائی، بڑائی، عظمت، تکبر مجھی کو زیبا ہے۔ عجیب صورتحال ہوگی قیامت کا یہ نقشہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ بلکہ سورۃ التکویر اٹھائیں، قرآن مجید 30واں پارہ ہے، وہاں پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اجمالاً ذکر کیا گیا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ایسے جس طرح روزن کی دھوپ میں چھوٹے چھوٹے مہین ذرے ہوتے ہیں، اس طرح تمہیں اڑتا ہوا غبار دکھائی دے گا، پہاڑ اس صورت میں بن جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے لوگو تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، پوری بنی نوع انسانیت 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو۔ آج تو تقسیمات بہت ساری ہے، برادریوں کی تقسیمات، فرقوں کی تقسیمات، مذہبوں کی تقسیمات، چودھری کمی کی تقسیمات، غریب امیر کی تقسیم، اسی طرح مزدور سرمایہ دار کی تقسیم، عربی اجمی کی، گورے کالے کی، شرقی غربی کی، کئی تقسیمات ہیں، تقسیم در تقسیم ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری تقسیمات، سارے امتیازات ٹوٹ جائیں گے، 3 گروہوں میں پوری انسانیت بٹ جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ ہوا پہ لکھی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، امر واقعیہ ہے جو ہونا ہے، جو تمہارے رب نے سچی کتاب میں خبر دی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلا گروہ دائیں سمت والا، سجی سمت والا پہلا گروہ۔ ما اصحاب المیمنہ، فرمایا کیا شان ہے دائیں طرف والوں کی، یہ اہل جنت کا گروہ ہوگا، نیکوکاروں کا گروہ ہوگا۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والا گروہ۔ ما اصحاب المشأمہ، کتنے بد نصیب لوگ ہیں بائیں سمت والے، یہ اہل جہنم کا گروہ ہوگا۔ والسابقون السابقون، اور جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ تو خیر آگے نکل جانے والے ہیں، یہ بھی ایک تیسرا گروہ ہوگا، یہ جنتیوں کا گروہ ہوگا، لیکن اصحاب یمین سے بھی آگے چلا جائے گا۔ یہ انبیاء کا گروہ ہے، یہ اصحاب رسول کا گروہ ہے، یہ دین کے کاموں میں باقی دینداروں سے آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے والوں کا گروہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس گروہ کی شان، والسابقون السابقون، سابقون تو خیر سابقون ہے نا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لاہور تو لاہور ہے نا، چلو یوں کہہ لیں کہ نارووال تو نارووال ہے نا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نارووال کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے، یہ انداز کلام ہے، بس سابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والوں کی بات چھوڑو، وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، ان کی تو کہانی ہی بہت اونچی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا اولئک المقربون، یہ مقرب بارگاہ لوگ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ نعمت کے باغوں میں ہیں، عالی نصب بہشتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پچھلوں میں سے بہت زیادہ لوگ ہیں اس گروہ میں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں تھوڑے لوگ ہیں اس گروہ میں، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی اس گروہ کے بندے ہیں۔ حضرت امام مہدی ہیں جو بعد میں آئیں گے لیکن اس گروہ میں شامل ہیں۔ اس طرح اور بھی اولیاء کرام ہیں اور بزرگ ہیں، دین کی دینی کاموں میں دوسروں سے معمولاً آگے بڑھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر زمانے میں اکا دکا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ راہ دین پہ لٹا دیتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ہیں تھوڑے، لیکن پچھلوں میں سے بھی کچھ ہیں، لیکن پہلوں میں تو بہت زیادہ ہے نا۔ اللہ ہوگا 313 تو اصحاب بدر ہی ہیں،
عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اصحاب احد بھی ہیں، ہجرت حبشہ کرنے والے بھی ہیں، ہجرت مدینہ والے بھی ہیں، اصحاب کہف بھی ہیں۔ علماء نے بڑا کچھ گنوایا کہ پچھلوں میں تو بہت سارے ہیں، لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے اس گروہ کے لوگ تھوڑے ہیں، بہرحال ہیں ان میں بھی۔ تو تین گروہ ہیں، ایک سابقون، ایک اصحاب یمین اور ایک اصحاب شمال۔ سب سے اعلیٰ گروہ جو ہے وہ السابقون کا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، عالی نسب جنتوں میں ہوں گے، پچھلوں میں سے زیادہ ہیں اور بعد میں آنے والوں میں سے تھوڑے ہیں۔ علی سرر مودونہ، یہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آج تو تولے ماشے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اللہ ناز برداریاں کرے گا۔ میرے بندو تو نے میرے لیے ہر خواہش کو چھوڑ دیا، آج دیکھ تیری ناز برداریاں میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی سرر مودونہ، یہ چارپائیوں، سونوں کی تاروں سے بنی ہوئی چارپائیوں سے کے اوپر جلوہ فراز ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان کے اوپر گاؤ تکیے لگے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، یہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈیزائن اس طرح کیا ہوا ہے کہ پوری جنت میں کسی جنتی کی دوسرے جنتی کی طرف پشت نہیں ہو سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس انداز سے بنایا ہے کہ پوری جنت جو ہے وہ اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے کہ کوئی کسی کی پشت پہ نہیں ہوگا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، جو سب سے نیچے والا درجے والا ہوگا وہ بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کسی سے کم تر ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو عالی نسب مقام پہ سمجھے گا، چونکہ جنت میں کسی شخص کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، احساس کم تری نہیں ہوگا کہ میں کسی سے کم تر ہوں۔ وہ جہاں بھی ہوگا خوشحال ہوگا، آسودہ ہوگا، تو کسی کو کسی کی پشت پہ بیٹھنا نہیں ہوگا۔ یہاں مجبوراً کوئی فرنٹ سیٹ پہ ہوتا ہے، کسی کو اس کے پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ سارے متقابلین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ ان کی شان ہوگی۔ متکئین علیہا متقابلین، وہ آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کسی کی پشت پر کوئی نہیں بیٹھا ہوگا۔ چونکہ سارا رولا یہ ہے، آج اگر کوئی بندہ کہے نا کہ جی کیا کر رہے ہو دن رات، یار ملتے ہی نہیں ہو، تو وہ کہتا جی میں پیٹ کے لیے لگا ہوا ہوں۔ وہ پیٹ تو 2 روٹیاں مانگتا ہے، 2 صبح 2 شام 2 دوپہر۔ یہ پیٹ کا رولا نہیں ہے، یہ اصل نفس کا چکر ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا چکر۔ انسان آگے آگے دیکھتا ہے، لاکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، وہ کھرب پتی کو دیکھتا ہے، چین نہیں پاتا۔ لیکن آؤ تمہیں آمنہ کے لال کا ایک بتایا ہوا اصول بتاؤں، زندگی سوکھی گزارنی چاہتے ہو تو گزار سکتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے اوپر نہ دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو۔ سائیکل والا اگر پجاروں والے کو دیکھ کر کے افسردہ ہو جاتا ہے کہ میں کتنی گرمی میں جا رہا ہوں، اس کو کہا گیا نا ادھر نہ دیکھ، اس پیدل چلنے والے کو دیکھ، جو بیچارہ اس شدت کی گرمی میں پیدل جا رہا۔ تجھے تو اللہ نے پھر بھی ایک سہولت اور آسودگی عطا فرمائی ہے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آج سارا رولا یہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے گیا، میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ نئے جوڑے خرید لیتا، اور دنیا مجھے امام اور مقتدا سمجھتی ہے، ادب کے واقعی امام گزرے۔ کہتے ہیں میں ننگے پاؤں واپس آ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا، اتنی قسم پرسی کہ جوتے خریدنے کی صلاحیت اور استطاعت بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی کہ ایک آدمی جو ہے وہ رینگتا ہوا آ رہا ہے، اس کے پاؤں نہیں تھے۔ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک تیرا شکر ہے، جوتے نہیں کل مل جائیں گے، نہ میں ملے تو کوئی بات نہیں، مجھے پاؤں سلامت تو عطا فرمائے۔ اس بیچارے کے پاؤں بھی نہیں۔ جب نیچے دیکھو گے تو زندگی آسودہ گزرے گی۔ بلکہ زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے، دنیا میں اپنے نیچے دیکھو، دین میں اپنے اوپر دیکھو۔ دنیا میں دیکھو نیچے، زندگی آسودہ ہے۔ میں 1 کنال کے مکان میں رہ رہا ہوں تو میں کہوں کہ وہ بھی تو جو 10 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہوں، میں 6 کنال کے بنگلے والے کو نہ دیکھوں، اوکھا ہو جاؤں گا، مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ مجھے اس 1 کنال کے مکان میں بھی سکون نہیں ملے گا، وہاں رہ کر کے بھی میں جو ہے وہ پیچ و تاب کھاتا رہوں گا۔ لیکن اگر نیچے رہوں گا تو اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا اور آسودگی بھی پاؤں گا۔ اس لیے نیچے دیکھیں، اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھیں کہ میں 5 پڑھتا ہوں لیکن اس کو اللہ نے تہجد بھی نصیب فرمائی ہے، بوڑھا بھی ہے، بیمار بھی ہے، لیکن سحری کے وقت اٹھتا ہے، اٹھ کے
آدھی رات اٹھ کے مصلی بچھا کے آنسو بہاتا ہے، میں تو پھر جوان ہوں تو میں ادھر دیکھوں. لیکن ہم کہتے ہیں اچھا دین کے معاملے میں، جدھر دین کے معاملے میں اوپر دیکھنے کی، جو آپ خورے لیے ہوئے ہوں گے، آفتابے لیے ہوں گے، اور پیالوں میں چھلکتی ہوئی شراب لیے ہوں گے، وہ شراب اس دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہ مصفہ اور پاک شراب ہوگی. فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو سر بھاری ہوگا اس شراب سے، اور نہ ہی حالت غیر ہوگی، نہ بے جا بولیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ ہوش اڑیں گے اس شراب سے. اور پلائیں گے کون؟ بلدان پلائیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے پلائیں گے، حوریں بھی پلائیں گی، غلمان بھی پلائیں گے، رضوان جنت بھی پلائیں گے. اوقات مختلف ہوں گے، حیثیتیں مختلف ہوں گی، اور ساری زندگی رب کے لیے غیروں سے منہ موڑنے والے کو اللہ یوں اعزاز بھی دے گا. سورہ دہر اٹھائیے، اللہ فرماتا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ اپنے دستے کرم سے خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب پلائے گا. اللہ اکبر. میرے بندے ساری زندگی میرے لیے اپنی آنکھوں پہ حیا کا پہرا بٹھایا. جوانیاں آوارہ تھیں تو خواہشات کو لگام دی، لوگ آوارگی کی زندگی گزار رہے تھے، تم نے میرے قوانین کو توڑا نہیں ہے. آج دیکھ تیری ناز برداریاں میں کرتا ہوں. زندگی پہ انہوں نے عیش کی ہے، آج عیش میں تجھے کرواؤں گا. تیرے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. اور اللہ کی میزبانی اور اس کی رحمتوں کے تیور کتنے خوبصورت ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو وہ پسند کریں گے، جو آرزو ہوگی. آج ہر آرزو دولت سے پوری نہیں ہو سکتی. ایک پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے، موسم ہی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ادھر آرزو ہوگی، ادھر شاخ لٹک کے منہ کے قریب آ جائے. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت جانوروں کا جو وہ پسند کریں گے، جس جانور کا پسند کریں گے وہ گوشت ان کو مہیا ہوگا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے فرامین نقل کرتے اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جب جنتی آرزو کرے گا تو پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس آ جائے گا، اور ساتھ ہی رکابی میں بھن کر کے 1 منٹ میں تیار ہو کے سامنے ہوگا. اور پھر جنتی جتنا چاہے گا کھائے گا، جب کھا چکے گا وہ اڑتا ہوا پھر ہوا میں پرواز کر جائے گا. اچھا حضور نے فرمایا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، ان میں سے ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس میں اونٹ کی گردن کے برابر جانور ہوں گے. یعنی اس کے اندر اس سے پرورش پانے والے، جس طرح ہمارے پانیوں میں مرغابیاں ہوتی ہیں اور پانی کے جانور ہوتے ہیں، اس کے جانور اونٹ کی گردن کے برابر ہوں گے. جب حضور نے یہ حدیث بیان کی نا تو حضرت عمر نے کہا حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا. یعنی جب وہ کلکاریاں مار رہے ہوں گے اس دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے پانی میں، اس نہر کے اندر جو جنت کے بیچوں بیچ باغوں سے گزر رہی ہوگی، کناروں پہ کھڑے ہوں گے اور ان جانوروں کی اٹکیلیاں دیکھیں گے، پھر تو لطف ہی آ جائے گا. اچھا حضور نے جو جواب دیا نا، آپ جواب سنیں گے تو آپ کو بھی لطف آ جائے گا. حضور نے فرمایا عمر تم تو ابھی دیکھ کر لطف کی بات کرتے، جب کھائیں گے تو مزہ اور ہی ہوگا. اللہ اکبر. وہ کیفیت ہوگی اس کی. اللہ اکبر. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت جانوروں کے جو بھی وہ چاہیں گے. اچھا جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ہر باغ کو جنت نہیں کہتے. عربی میں باغ کے لیے حدیقہ کا لفظ استعمال ہوئے، اس کی جمع حدائق ہے. لیکن جنت ایسا باغ ہوتا ہے جس کے نیچے ندیاں پانی بہ رہے ہوں، اور اس سے ایک عجیب ردم پیدا ہو جاتا ہے. یہ دلی کا جو لال قلعہ تھا، اس میں جمنا سے ایک نہر نکال کر کے لائی گئی تھی، اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے اندر اس پورے محل کے اندر اس کو گردش کروا کے پھر واپس جمنا بھیج دیا گیا تھا، اور ایک عجیب ردم پیدا ہوتا تھا. میں نے بھی ایک منظر جو ہے وہ سوات میں جو ہے وہ دریائے سین جو اوپر سے آ رہا ہے، اس کو ایک جگہ سے 8-10 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے گزارا گیا وہاں. اب تو خیر وہ برباد ہو گیا علاقہ ہی. تو کسی زمانے میں دیکھا تھا، ابھی تک وہ منظر میرے خیال سے محو نہیں ہوتا ہے. کتنا خوبصورت وہ بہاروں کا منظر تھا. تو اب ایک دریا اگر باغ کے اندر سے گزر رہا ہو
تو پھر اس کا منظر بڑا ہی عجیب ہوتا ہے اور بڑا دل فریب ہوتا ہے. اور جنت کہتے ہی اس باغ کو ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. اب باغ ہو، نہریں بہ رہی ہوں، اور نہریں بھی جنت کی 4 ہیں: مائے معین، کوثر، تسنیم اور سلسبیل. ایک خالص شہد کی، ایک خالص دودھ کی، ایک خالص پانی کی اور ایک خالص شراب کی. اور 4 نہریں ہیں، اور یہ جنت کے باغوں کے بیچوں بیچ ہیں. سبزے اگے ہوئے ہیں، عجیب رنگ ہے. ہماری نہروں کی زمین تو ریت کی ہوتی ہے، لیکن جنت کی نہروں کی زمین خالص کستوری کی ہے. عجیب عجیب وہ مزے، عجیب خوشبوئیں پھیلی ہیں، اور ہر جو بندہ چاہ رہا ہے وہ موجود ہے. لیکن یہ سب کچھ موجود ہو، لیکن ہو بندہ تنہا اس باغ کے کنارے یا اس نہر کے کنارے کھڑا، اداس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنت میں بھی کوئی لطف آئے گا اگر ہو تنہا، اگر اس کا منہ سے جہاں کوئی نہ ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس جنت کے ماحول کا ذکر کیا، آگے فرمایا نہیں تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے میرے بندے تجھے، تیری تسکین قلب کے لیے ہم نے ہر سامان رکھا ہے جنت میں. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کشادہ چشم بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور کتنی پاکیزہ ہوں گی کہ جس طرح ڈبیا سے ابھی موتی نکالے گئے ہوں اور چھپے ہوئے ہوں، کسی نگاہ نے نہ دیکھا ہو، سورج کی کرن بھی نہ پڑی ہو. جس طرح تقدس مآب اور پاکیزہ موتی ہوتے ہیں، ان حوروں کو اس جنتی کے علاوہ کسی نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہوگا. اور یہی مرد کی سب سے عظیم خواہش ہے جس کی فطرت بیدار ہے کہ میری بیوی ایسی ہو کہ جو شبنم سے بھی پاک ہو، تر جو ہے گلے تر ایسا ہو کہ جس کو شبنم میں نہ چھوا ہوا ہو. ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ تقدس مآب ہو، پاکیزہ تر ہو. تو اب جنت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ جنتی کو یہ اعزاز دے گا کہ ایک طرف اس کے لیے بہاریں، عالی نصب کھانے اور سونے چاندی کے تاروں سے مرصع بچھونے، اور پھر اس کے لیے پاکیزہ صفت بیویاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حور اگر زمین کی طرف منہ کر کے مسکرا دے، زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ روشنی سے بھر جائے. اور اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. یہ اس کا جمال ہے. اور اس نے 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود اس کی پنڈلی کے اندر سے اس کی ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی چھلکتا ہوا جنتی کو دکھائی دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جنتی کے لیے تیار کیا. میرے بندے تو نے میرے لیے میرے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی خواہشات سے منہ موڑا. حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت معمولی نہیں تھی، اس کی ایک ایک ادا سے سورج طلوع ہوتا تھا. اس خوب روح عالی مرتبت خاتون نے اس کو دعوت گناہ دی، اور اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں بھی تیری بات کیسے مانوں، رب کا ڈر لگتا ہے. حضور فرمایا یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو جس شخص نے ٹھکرا دیا، کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا اسے سایہ عطا فرمائے گا. آج اگر ہم اپنی خواہشات کو قابو کرتے ہیں، اپنی آرزوؤں پر پہرے بٹھاتے ہیں، مشکل بڑا ہے. جبکہ بے حیائی کی ہوا چل رہی ہو، جبکہ ماحول کے اندر گندگی اور غلاظت گھول دی گئی ہو، جبکہ آنکھوں کے زنا کو برا نہ سمجھا جانے لگا ہو، جبکہ معاشرے کے اندر بد کرداری عیب نہ رہا ہو، تو اگر کوئی پاکیزہ صفت شخص اس زمانے میں بھی اپنی آبرو کا پہرا دے اور اپنے حیا کی حفاظت کرے، تو پھر جو اعزاز رکھا ہے، جو عزت رب نے رکھی ہے، وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی عزت ہے اور وہ بہت بڑا نور ہے. جزاء بما کانوا یعملون، کہا یہ جزا ہے اس عمل کی جو وہ کیا کرتے تھے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں کوئی فضول بات سننے کو نہیں ملے گی، لغو بات بھی نہیں سننے کو ملے گی اور گناہ والی بات بھی سننے کو نہیں ملے گی. پاکیزہ تر ماحول ہوگا، جو کانوں پہ بوجھ ہو، اعصاب پہ بوجھ ہو، وہ شخص ایسی کوئی بات جنت میں سننے کو نہیں ملے گی. اچھا پھر خاموشی طاری ہوگی، خاموشی بھی تو جان لیوا ہوتی ہے. کہا نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، جدھر جائے گا سلام سلام ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر، عزت افزائی ہو رہی ہوگی. یہ ہیں الصحابہ، یہ السابقون. اب اصحاب یمین کی کہانی، میں بات کو مختصر کرتا ہوں صرف ترجمے پر اور مختصر تشریح پہ اکتفا کرتا ہوں. واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی. فی صدر مخدود، بے کانٹے بیریوں میں ہوں گے.
سب سے افضل درخت بیری کا ہے، پھر کھجور کا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ لیکن ہماری بیریوں میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بیریوں میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور اتنی ضخیم اور بڑی ہوں گی کہ 500 سال تک تازی گھوڑا سرپٹ دوڑتا رہے، سایہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی جنت ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہیں تو آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک کتنے مسلمان گزریں گے، سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کتنی جنت میں درخت لگیں گے، اور ایک درخت اتنا بڑا، پھر جنت کتنی بڑی ہوگی، اب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے نا تو 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے، جلی کی تاریکی، رحم کی تاریکی، پیٹ کی تاریکی، ٹانگیں بھی سیدھی نہیں کر سکتا ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے، وہاں سوچتا ہے اس سے بھی کوئی بڑا جہاں ہو سکتا ہے، شکم مادر میں کہتا ہے۔ لیکن جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو پھر اسے حیرت ہوتی ہے، میں کیا سوچتا تھا، یہ کائنات ہے، وہ کیا تھی؟ اب اس کائنات کو بڑا سمجھا ہوا، اوڑھنا بچھونا اسے بنا لیا۔ وہ سمجھتا میں اونچا سا پلازا بنا لوں گا تو میں امر ہو جاؤں گا، اتنی جائیدادیں ہو جائیں گی تو میرا کچھ بگڑے گا نہیں، اتنا کچھ میرے پاس ہو جائے گا تو شاید جو ہے وہ اسرائیل جھجک کر آئے کہ اس کے پاس تو اتنی دولتیں، اتنا کچھ ہم بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جہنم کے رگڑے سہ کے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، میں اس کا نام جانتا ہوں۔ اور فرمایا وہ جنت میں جب جائے گا تو جنت میں سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 1 کنال کا پلاٹ ہوگا یا 10 مرلے کا؟ نہیں، صحیح حدیث ہے بخاری کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کے پاس ہوگی، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہوا ہے یا پتہ نہیں اللہ کی رحمتوں کا، اور وہ اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بن گئے، 1 انچ کے بدلے آخرت برباد کر دی۔ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا کے بندہ سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کر لیا، لیکن اپنی آخرت برباد کر کے بیٹھ گیا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ تو جنت کے اندر وہ جو بیری ہوگی اس کا اتنا لمبا سایہ ہوگا 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فی صدر مخدود، وہ بغیر کانٹے کے بیریوں میں ہوں گے، وطلع ممدود، اور کیلے کے تہ بتہ گچھوں میں، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں، وماء مسکوب، اور مسلسل بہتے گرتے ردم پیدا کرتے ہوئے پانی کے چشموں میں ہوں گے۔ ایسے ماحول ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے بھی بہت ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ نہ کاٹے جائیں گے اور نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی روکا جائے گا، جتنے مرضی کھاؤ تمہیں تمہارا ہاتھ نہیں کو باندھے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور بچھونے بلند ہوں گے۔ کتنے بلند ہوں گے؟ اللہ اکبر، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بلندی، ایک بچھونے کی اتنی اونچائی ہوگی۔ یہاں تو 2-2.5 فٹ کا بیڈ ہوتا ہے نا، اس کی اونچائی اتنی ہوتی ہے نا، 1.5 فٹ کی، 2 فٹ کی، وہ اتنے اونچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، اور صرف وہ خالی بچھونے نہیں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے وہاں عورتیں پیدا کی ہیں اور ان کو جوانی کی دہلیز پہ چڑھایا ہے، اور وہ سہاگ والی ہیں، غیر نے چھوا بھی نہیں ہے، تمہاری ہم عمر بھی ہیں، اور شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی بھی ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ اصحاب یمین کے لیے ہے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ پچھلوں سے بھی بہت سارے ہیں اور بعد میں آنے ہمارے لیے وہاں عورتیں پیدا کی ہیں اور ان کو جوانی کی دہلیز پہ چڑھایا ہے، اور وہ سہاگ والی ہیں، غیر نے چھوا بھی نہیں ہے، تمہاری ہم عمر بھی ہیں، اور شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی بھی ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ اصحاب یمین کے لیے ہے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ پچھلوں سے بھی بہت سارے ہیں اور بعد میں آنے والوں میں بھی بہت سارے ہیں۔ تیسرا گروہ، اب سنو تیسرا گروہ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں جانب والے۔ ما اصحاب الشمال، کیا برے ہیں بائیں جانب والے۔ فی سموم و حمیم، یہ گرم ہوا کے تھپیڑوں میں ہوں گے اور جلتے اور کھولتے پانی میں ہوں گے۔ وظل من یحموم، اور دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے، ان کے سائے تلے ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین،
بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا، آسودہ زندگی اور بہاروں والا زمانہ گزارا تھا، کبھی مسجد میں جانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، نرم اور گداز مسلوں پہ بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی تھی، آسودہ زندگی تھی، بہاروں کی زندگی تھی۔ کہا آج وہ اس مصیبت میں پھنسیں گے۔ وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اللہ اکبر، اور وہ اس بڑے گناہ کی ضد اور ہٹ میں ہوں گے۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے ماں باپ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، محبوب فرما دو پہلے بھی اٹھائے جائیں گے اور پچھلے بھی اٹھائے جائیں گے۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب اکٹھے کیے جائیں گے ایک معلوم اور متعین دن کے وقت۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، تم ضرور کھاؤ گے تھوہر کے درخت کے کانٹے دار غذا کھانا پڑے گی تم کو۔ اچھا، انسان کو بری خوراک مل جائے تو وہ ایک آدھا لقمہ لے کے چھوڑ دیتا ہے، تھوہر دار خوراک کھانی پڑے گی تو 2 لقمے لے کے چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں۔ اللہ اکبر، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تمہیں پورا پیٹ بھرنا پڑے گا، پیٹ بھر کے کھاؤ گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور پھر جس طرح کھانے کے ساتھ پانی پیا جاتا ہے تمہیں گرم کھولتا پانی بھی پینا پڑے گا۔ اور حضرت ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ وہ پانی اتنا گرم ہوگا جب جہنمی اس کو پینے کے لیے، پہلے تو صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ جہنمی پکارے گا ہائے مجھے پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے، مجھے پانی دو، پہلے تو اس کی بات ہی کو نہیں سنے گا، پھر دروغہ جہنم اس کو کہے گا ہاں بتا کیا کہتا ہے، تو وہ کہے گا مجھے پانی دو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پکار کرنے اور دروغہ جہنم کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، 1000 سال چیختا رہے گا، پکار نہیں سنی جائے گی، پھر دروغہ جہنم اس کو پانی دے گا، منرل واٹر کی بوتل تھما دے گا یا پیپسی کولا دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پھر اس کو کیا دیا جائے گا؟ مائے حمیم دیا جائے گا۔ وہ اتنا گرم ہوگا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جب پینے کے لیے کٹورے کو، پیالے کو منہ کے سامنے کرے گا، اس سے اٹھتے ہوئے بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا، مانگا تھا پینا پڑے گا۔ اب کیا 2 گھونٹ لگا کے چھوڑ دے گا کہ گرم بڑا ہے؟ نہیں، سنو قرآن کیا کہتا ہے، ارشاد فرمایا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، پھر تم ایسے پیو گے اس پانی کو جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے، جتنا پانی اونٹ پیتا ہے اس طرح تم کو پینا پڑے گا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تمہاری قیامت کے دن مہمانی ہوگی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو، حق کو جٹلاتے کیوں ہو، سچ کو مانتے کیوں نہیں ہو۔ افرأیتم ما تمنون، اچھا کیا تم دیکھتے ہو جو تم منی گراتے ہو؟ اپنی زوجہ سے تم وظیفہ ازدواجی ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہو، پھر اس کے بعد شکم مادر میں اس مہین اور چھوٹے سے قطرے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افرأیتم ما تمنون، کیا پس دیکھا تم نے جو تم منی ڈالتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، پھر بچے کے شکم میں، اس ماں کے شکم کے اندر بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اور غور کرو اس پر، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت، یعنی جو تمہیں زندگی دیتا ہے موت دینے پہ بھی وہی قادر ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم بدل دیں میں تم کو تمہاری مثل اور پیدا کریں اس کے درمیان وہ شے کہ جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، البتہ تحقیق جان لی تم نے پہلی پیدائش، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ تم نے پہلی پیدائش دیکھی ہوئی ہے،
کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے بعد کے مراحل بھی تم نے دیکھے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھ تھے پکڑنا نہیں جانتے تھے، زبان تھی بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، پاؤں تھے تم چل نہیں سکتے تھے، ماں سے دودھ بھی مانگنا ہوتا تو رونا پڑتا تھا، چار پائی کے ساتھ لگ لگ کے چلنا سیکھا تم نے، پھر آگے بڑھے، آج چھاتی میں زور ہے، آج زبان کا طوطی بولتا ہے، آج پنجوں میں طاقت ہے، آج شیروں کو بٹھا لیتے ہو، آج ہاتھیوں کو نچا لیتے ہو۔ ذرا پیچھے پلٹ کے ذرا دیکھو نا، گندگی میں دتڑ جاتے تو اپنے آپ کو صاف بھی نہ کر سکتے تھے۔ کس نے تمہیں زندگی دی؟ کس نے طاقت دی؟ آج بھول گئے اس رب کو؟ اچھا آج بھول گئے، یہ وقت پھر آنے والا ہے، بڑھاپا طاری ہوگا، پھر عزا مدمحل، پھر سماعت جواب دینے لگے گی، پھر ہاتھوں پہ راشا طاری، پھر ٹانگیں جواب دے جائیں گی، پھر یادداشت کھونے لگے گی، چار پائی پہ لگ جاؤ گے، سارا زور جوڑ کے پانی کا گلاس مانگو گے، پھر کانپنے لگ جاؤ گے، ہانپنے لگ جاؤ گے، پھر فالج کا حملہ ہوا اور پھر بولو براز بھی چار پائی پہ۔ گھر والے 4 دن تو بڑے پریشان ہوئے، بیماری نے طول پکڑا تو چار پہ اندر سے نکال کے برآمدے میں ڈال دی، بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ ہے، اور پھر تم تنگ آ گئے، تمہارے گھر والے بھی تنگ آ گئے، کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ ہی دے دے۔ اب تم بھی تنگ آئے، چار پائی پہ مکھیاں بن بناتی تھیں، تم تنگ آ گئے اپنی اس زندگی سے۔ ڈاکٹر کو کہتے لگا زہر کا ٹیکہ، وہ زہر کا ٹیکہ بھی لگاتا، موت نہ آتی تو کیا کرتے؟ ثم اماتہ فاقبرہ۔ دیکھو اپنے رب کا انداز، رب کہتا ہے شکر کر تجھے میں نے زندگی دی، اور اب شکر کر تجھے موت عطا کی۔ اب موت نہ دیتا تو بتا کیا کرتا؟ لڑک گیا تھا کہ نہیں؟ گھر والے تنگ آ گئے کہتے نہیں، عزیز جاں ہوا کرتا تھا، آج نظر چرا کے گزرنے لگے کہ نہیں سارے؟ آج تیرا کوئی حال پوچھنے نہیں آتا ہے؟ آج اپنے آپ سے تنگ آ گیا؟ جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج روتا ہے کہ میرے سے سارے بے وفائی کر گئے۔ باپ بھی جو ہے وہ بیٹے بھی آتے ہیں تو وہ ایک لمحہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج تنگ آ گیا، یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ موت نہ دیتا تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ، اللہ کرتا شکر کر ہم نے تجھے موت دی۔ فاقبرہ، اگلی بات سنیے، امام راضی نے لکھا کتا بھی تو مرا، بلی بھی تو مری، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی تو روڑی پہ ڈالا جا سکتا نا۔ گھر والے تو ایک رات رکھنے کو تیار نہیں ہے، بدبو پھیلنے لگی ہے، آج وہ ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کرتے۔ ایک رات بھی تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آج آپ، لیکن تجھے بھی گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا جا سکتا تھا، کہا نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لو، افضل درخت ہے سب سے، ذرا صفائی خوب ہو جائے۔ پھر کہا سند سند پہ خوشبو ملو، پھر کہا چٹے لباس کا کفن دو، پھر سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آیا، سوچ منہ دکھانے کے قابل ہے؟ پھر کہا ایک آدمی نہیں 4 آدمی اٹھائیں، ان کو بھی کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگ جائے۔ پھر کہا کندھا بدل بدل کے چلو۔ پھر جب قبرستان میں پہنچے، اے انسان دیکھ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، وقت کا امام بھی ہو، وقت کا غوث بھی ہو، کعبے اور حرم کا امام بھی ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، تیری لاش آگے رکھی ہے۔ یہ رب نے تجھے اعزاز دیا ہے، اس نے تجھے تکریم دی ہے، چھوٹا سا گھر بنا ہے تیرے لیے، آرام سے اتارا ہے، اوپر پھول ڈالے ہیں، پھر دعا مانگ کے روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے تیرا پردہ فاش نہیں ہونے دیا۔ اب سارے آگے ہیں تو پھر نکیر آنا ہے، اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے۔ اب ہم نے تجھے پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، گھر بھی پوچھ سکتے تھے، تجھے چارپائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے، جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے، رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے، پوتروں کے سامنے، لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا، تیری شرم رکھی۔ اے انسان تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ اب سارے آگے ہیں تو پھر نکیر آنا ہے، اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے۔ اب ہم نے تجھے پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، گھر بھی پوچھ سکتے تھے، تجھے چارپائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے، جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے، رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے، پوتروں کے سامنے، لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا، تیری شرم رکھی۔ اے انسان تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں کہتا ہوں ذرا اپنے رب کا انداز کرم تو دیکھیے، یہ بھاگے ہوئے انسان کو آواز دی جا رہی ہے جو اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا،
ما غرک، تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے؟ کوئی ایک چیز ہی بتا جو مستقل تیرے ساتھ رہتی ہو۔ آج ہے کل نہیں ہے، آج جوانی ہے کل نہیں، آج دولت ہے کل نہیں ہے، آج بانکپن ہے کل نہیں، آج اقتدار ہے کل روئے گا۔ لیکن وہی ہے جو وفا کرنے والا ہے۔ بندہ اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا، رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا قرآن مجید کے صرف انہی الفاظ پہ غور کر لیں، اتنا میٹھا انداز، ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ان لفظوں میں رکھی ہے۔ یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، ماں باپ مصیبت میں ہوتے ہیں، وہ تو شاید کسی ہوٹل کے برتن مانج کے شام کو روٹی کھا لیتا، لیکن ماں کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں حلق میں اترتا۔ ماں رو رہی ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کو فون، کبھی اس کے دوستوں کے ترلے تمہیں کوئی بتا کے گیا ہو، کبھی کلاس فیلوز کو پوچھ رہی ہے، کبھی اخبار میں اشتہار، کبھی ڈھول والا گلی گلی گھوم رہا ہے۔ تو کئی بار میں دیکھتا ہوں اخباروں میں اشتہار چھپے ہوتے ہیں، ہمارا اس نام کا بچہ، اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس طرح کا، اتنی عمر، شکل اتنی، چہرہ گول، رنگ سانولا، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، کوئی ملے کسی کو تو وہ ضرور اطلاع کرے۔ اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر خود پڑھے تو واپس آ جائے، اور نیچے ممتا کی ماری ماں یا دکھوں کے مارے باپ کا جملہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے، وہ گھر آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں میری نظر پلٹ کے قرآن مجید کی اس آیت پہ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ آجا توبہ کا ایک آنسو بہا دے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ نہیں دیکھے گا اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا آخر آیا تو میرے در پہ نا۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ تو حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تیری دعا قبول ہو گئی۔ کوئی آئے تو صحیح اس کی دہلیز پہ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سورج ابھی مغرب سے نہیں نکلا، ابھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ آئیے جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آؤ۔ پھر پچھتاوا بڑا ڈاڈا ہوگا، لیکن پھر کے پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہے۔ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ اللہ نے زندگی چاہی تو ستمبر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے ملک کے کوچہ و بازار کو امن دے دے۔ اے اللہ میرے وطن کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرما، ہمیں نیک، صالح، غیرت مند اور باہمیت حکمران عطا فرما۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو کھویا ہوا بیکار دے دے۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم و جبر کی باہوں میں کثیر کرا رہی ہے، نجات عطا فرما۔ شتیلہ اور صابرہ کے کیمپوں میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما۔ ابو غریب کی جیل میں تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ 56-57 اسلامی ریاستوں کو باہمیت غیرت مند حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل
اس درس قرآن کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے، سورہ واقعہ کا نور سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما، نوجوانوں کو اپنی دہلیز پہ آنے کی توفیق دے۔ اے اللہ بوڑھوں کو سحری کے سجدے نصیب فرما، جوانوں کو میری آہ سحر بخش دے، میرا دل میری نظر